دونوں نے ایک ساتھ گردن موڑ کر آنے والی گاڑی کو دیکھا۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا تھا، کوئی اجنبی جو انہیں منزل تک پہنچا دے، یا دانیال بھائی۔ انجان یا منزل ایک ہی تھی کہ زبیریہ گھر پہنچ جاتی۔ اس بے درد بے مروت موسم میں انہیں مزید خوار ہونا نہ پڑتا۔ صائم نے خود سے ہٹ کر زبیریہ کے لیے سوچا۔ سوچ کا وہ ایک لمحہ جب تیز بارش سرگوشی میں ڈل رہی تھی اور گاڑی تھی کہ وہاں سے گزرنے کو تھی۔ صائم نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ زبیریہ کے گردن سے ہٹائے، پیروں پر گھمائے۔ اس سے قبل کہ زبیریہ کچھ بھی سمجھتی، وہ گاڑی کے سامنے کو دھچکا تھا۔ بریک کی چنگاڑ کے ساتھ بارش کا پانی اچھلا اور سارا منظر اوجھل ہو گیا۔ زبیریہ کی حساسیت یوں معاف ہوئی کہ اس کے لبوں سے چیخ تک نہ نکلی، بس دل اچھل کر حلق میں آیا اور سانس بند ہو گئی۔ بس ایک لمحے کو سارا منظر منجمد ہو گیا تھا۔ بارش ساکن ہوئی اور ہوا نے دم سادھ لیا۔ پھر گاڑی والے کو ہوش آیا۔ کسی بھی نقصان کا اندازہ لگانے کے بجائے اس نے گاڑی پیچھے ہٹائی اور سائیڈ سے ہو کر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ہوا چنگاڑی، بارش بے قابو ہوئی اور وہ جو بت بنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سڑک پر پڑے صائم کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھ رہی تھی، دیوانہ وار بھاگتی ہوئی صائم کے پاس آئی۔ صائم آنکھیں کھولو۔ زبیریہ کی آواز جیسے بہت دور سے آ رہی تھی، مگر اس آواز میں موجود خوف نے صائم کے معاف دماغ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ تبھی اس کے لبوں سے کرہ نکلی، تم ٹھیک ہو نا؟ صائم کو بری طرح جھنجھوڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر تم نے اپنے خوفناک پنجے مجھ سے دور نہ کیے تو یقیناً ٹھیک نہیں رہوں گا۔ اس خوفناک اور تکلیف دہ لمحے میں بھی اسے مذاق سوجا۔ زبیریہ کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اب اٹھ جاؤ کہ اگلی گاڑی کا انتظار ہے۔ اس طوفانی بارش میں پناہ گاہ ڈھونڈنا بھی مسئلہ تھا۔ صائم کو سہارا دینے کی کوشش میں وہ خود دوبارہ گری، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اسے کنارے تک لے ہی آئی۔ وہ ایک زیر تعمیر عمارت تھی جس کے اندرونی حصے میں زیرو بلب جل رہا تھا۔ عمارت کے اس کمرے میں ابھی دروازے کھڑکیاں نہیں لگے تھے اور کمرہ اینٹوں، بجری، سیمنٹ اور لکڑی سے اٹا تھا۔ ایک طرف بہت سے گتوں کا ڈھیر تھا۔ صائم کے گھٹنوں پر شدید چوٹ تھی جس کی وجہ سے چلنا بھی مشکل تھا۔ زبیریہ بمشکل سہارا دے کر وہاں تک لائی۔ وہ ان ہی گتوں پر دیوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ نہیں شوکیہ ہائے ہائے کر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے یار۔ اس نے عقب میں سر ٹکانے کی کوشش کی تو کسی اینٹ کا کونا سر پر لگا۔ کیا مصیبت ہے یار، بس اس کی کمی تھی۔ تم سے ہیرو بننے کو کس نے کہا تھا؟ گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ زبیریہ نے جھنجھلا کر اس کا سر سہلایا۔ میں نے کہا، ویسے تو وہ گاڑی روکے گا نہیں، اسی طرح سے ہی گھر تو پہنچ جائیں۔ گھر پہنچنے سے پہلے اللہ میاں کے پاس پہنچ جاتے۔ ایسے تو نہ کہو، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ زبیریہ کو دیکھتے صائم کو احساس ہوا وہ دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے بلکہ نچڑ رہے تھے۔ تم پوری بھیگ گئی ہو؟ صائم نے فکرمندی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ زبیریہ نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ اٹھ کر دیکھو، شاید کوئی مطلب کی چیز مل جائے۔ وہ خود بھی باقاعدہ کانپنے لگا تھا۔ ہاں، یہاں مجھے ملیں گے نرم گرم کمبل اور بہت سارے کپڑے۔ یار طنز کرنا تو بند کرو، آئندہ گھر سے بھاگیں گے تو۔ ہاں، مجھے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے کہ میں گھر سے بھاگتی رہوں۔ زبیریہ نے بہت غصے سے اس کی بات کاٹی۔ محبت میں تو اس سے بھی بڑے امتحان آتے ہیں، تم ابھی سے گھبرا گئیں۔ صائم نے اپنی گیلی جیکٹ اتاری۔ میں باز آئی ایسی محبت سے جو خوار کر کے رکھ دے۔ صائم نے چونک کر دیکھا۔ محبوب کے لہجے میں بیزاری کی شکنیں تھیں۔ صائم نے ایک دم اپنے اندر ڈھیروں تھکن کو اترتے محسوس کیا۔
وہ بری طرح تھک گیا۔ اس نے مرے مرے انداز سے جیکٹ کی اندرونی جیب سے چیزیں نکالنی شروع کر دیں۔ موبائل، نکاح نامہ، دونوں چیزیں محفوظ نہیں تھیں۔ زبیریہ اسے مصروف دیکھ کر کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے کے کونوں میں تاریکی کا راج تھا۔ سائم نے احتیاط سے نکاح نامے کی تہ کھولی۔ اس کا ایک کاغذ کو پانے کے لیے انہیں کیا کچھ جھیلنا پڑا۔ اس نے گردن گھما کر زبیریہ کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے کونے خدروں میں من و سلوہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سائم نے احتیاط سے نکاح نامہ ایک طرف رکھا۔ موبائل بھی بارش کی زد میں آ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے بیٹری نکال کر موبائل بھی ایک طرف ڈال دیا۔ ایسی جگہوں پر مزدور لوگ چائے وغیرہ بناتے ہیں، دیکھو کوئی ماچس مل جائے۔ سائم کی آواز کی باز گشت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ زبیریہ چیختی چلاتی اس پر آ گری۔ کیا ہوا؟ سائم نے بڑی پھرتی سے اسے اپنی پناہ میں لیا اور کسی نادیدہ مخلوق سے مقابلے کے لیے قریب ہی موجود لکڑی کھینچ لی۔ چوہا تھا۔ چوہا؟ سائم نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ گویا ابریشم پر لگی تھی۔ چوہے سے کون ڈرتا ہے یار؟ ایسا کہتے ہوئے اس نے لکڑی نہیں چھوڑی تھی۔ میں ڈرتی ہوں، زبیریہ نے کہا اور رو پڑی۔ سائم نے آہستگی سے لکڑی رکھ دی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ رونا چوہے کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ وہ نازک سی لڑکی تھک گئی تھی، مزید حالات کا جبر نہیں سہہ سکتی تھی۔ زیبی! سائم نے نرمی سے اس کے گیلے بال سمیٹے۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ رات بہت طویل ہو گئی ہے سائم، جانتا ہوں۔ اس رات کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن تمہاری صبح کا ستارہ بھی میں بنوں گا۔ زیبی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سائم نے دیوار کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ خود کو تکلیف مت دو۔ زیبی نے اسے روکنا چاہا، مگر سائم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے بہت تکلیف تھی، مگر یہ احساس ہر تکلیف پر غالب آ گیا کہ وہ مرد ہے، اسے اس لڑکی کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس سے ہر ممکنہ خطرے سے بچانا ہے۔ زیبی نڈھال سی اسے ہمت کرتے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں دو ہی تو کمرے تھے۔ کریم نے ان کا رستہ روکنے کی کوشش کی، مگر دانیال کے ساتھ سپاہی کے ایک ہی دھکے نے اسے سیدھا کر دیا۔ بتاؤ دونوں کو کہاں چھپایا ہے؟ صاحب کس کا پوچھ رہے ہیں؟ کریم نے انجان بننے کی کوشش کی۔ سکینہ نے شور مچانے کی کوشش کی۔ بی بی خاموشی سے ایک طرف ہو جاؤ، مردوں کو بات کرنے دو۔ انہیں بحث کرنا چھوڑ کر دانیال اس کمرے میں داخل ہوا جہاں سائم و زبیریہ ٹھہرے تھے۔ باہر سکینہ کا شور، سپاہی کی گھرکیاں اور کریم کی منتیں شروع تھیں۔ دانیال بھی جانتا تھا وہ اس طرح رات کے وقت کسی کے گھر داخل نہیں ہو سکتے، مگر زبیریہ کے ملنے کی خبر نے اسے سارے قانون بھلا دیے تھے۔ بارش رک گئی تھی اور ابھی اس علاقے میں بجلی نہیں آ رہی تھی۔ دانیال کے موبائل کی ٹارچ روشن تھی۔ کمرہ خالی تھا، مگر پلٹتے پلٹتے اسے چارپائی پر رکھا زبیریہ کا اسکارف نظر آ گیا۔ دانیال نے اسکارف ہاتھ میں لیا تو وہ دونوں یہاں تھے، مگر اب جا چکے تھے۔ لب بیچ کر اسکارف ہاتھ میں چٹکتے وہ باہر نکلا۔ تیز بارش بوندا باندی میں ڈل گئی تھی۔ وہ سب کھلے آسمان تلے کھڑے تھے۔ اس کا کوئی قصور نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ کا واسطہ اس کو چھوڑ دو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ کوئی نہیں آیا؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ دانیال نے اسکارف سامنے کیا۔ یہ تو میری بیوی کا ہے۔ دانیال کا تھپڑ کریم کی زبان بند کر گیا۔ سکینہ تڑپ اٹھی۔ کیوں ان نامرادوں کی خاطر مار کھا رہے ہو؟ صاحب میں بتاتی ہوں، وہ یہاں آئے تھے، بس رات گزارنا چاہ رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دونوں آدھی رات کو اٹھ کر بھاگ گئے۔ صاحب قسم لے لو۔ دانیال کی کھوپڑی میں لاوا پکنے لگا۔ بس رات گزارنا چاہتے تھے۔ اسکارف کو صحن میں پھینک کر وہ گھر سے نکل گیا، پیچھے پیچھے سپاہی بھی۔ کریم نے سکون کا سانس لیتے پیشانی سے بارش اور پسینے کے قطرے صاف کرتے سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ نے دونوں ہاتھ کریم کے بازو پر پوری قوت سے مارے۔ کہتی تھی مت پڑو اس فساد میں، اب آ گیا سکون۔ اچھا بس چپ۔ کریم دھاڑا۔ ہاں مجھ پر ہی زور چلتا ہے، کیسے بھیگی بلی بنا اس سے چپیڑے کھا رہا تھا۔
تو نے بھی کھانی ہے؟ کریم نے ہاتھ اٹھایا تو سکینہ نے بھاگ کر کمرے میں گھس کر کنڈی لگا لی۔ اچھی طرح جانتی تھی کریم نے اس بے عزتی کا احساس سکینہ کی ہڈیاں سینگ کر ہی نکالنا تھا۔ کمرے کے درمیان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی ڈھیری تھی۔ لکڑیاں چٹکتی تو فضا میں چنگاریاں بلند ہوتیں۔ زبیریہ صائم کے کندھے پر سر رکھ کے خاموشی سے ان اڑتے ستاروں کو دیکھتی تھی۔ یہ ستارے ان ستاروں سے بہت مختلف تھے جو وہ صائم کے ساتھ بالکونی میں بیٹھ کر دیکھتی تھی۔ ان ستاروں کی نیلاہٹ میں اس کے خواب جگمگاتے تھے اور ان ستاروں کی تپش حقیقت کی پہچان کرواتی تھی کہ حسین صرف خواب ہوتے ہیں۔ صائم کو توقع کے مطابق لیٹر مل گیا تھا۔ وہ یہ تھوڑی سی حدت ان کے تھرتھراتے وجود کو آسودگی بخشتی تھی۔ صائم نے کمرے کی کھڑکی میں بڑا غطا ٹھونس دیا۔ اب دونوں وہ آگ ہوا کی شوردیدہ سری سے محفوظ تھے۔ تھوڑی سی گرمی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صائم نے گھبرا کر اس طویل خاموشی کو توڑنے کی صحیح کی۔ زبیریہ خاموش رہی۔ سو گئی ہو؟ صائم نے آہستگی سے کندھا ہلایا۔ نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ صرف بات کرنا چاہتا تھا تاکہ رات گزر سکے۔ کاش تھوڑی سی چائے اور بسکٹ مل جاتے۔ زبیریہ کے کہنے پر صائم کو احساس ہوا وہ کس شدت کے بھوکے ہیں۔ میری الماری میں بہت سی چاکلیٹ تھیں۔ صائم کو بھی یاد آیا کچن کی الماری میں ڈرائی فروٹ کے بھرے جار رکھے تھے۔ زبیریہ کی آواز لڑکھڑائی۔ یہ وہی جار تھے جنہیں سرمد نے کبھی خالی نہ ہونے دیے تھے۔ انشاءاللہ ہم ناشتہ گھر جا کر کریں گے، صائم نے خود کو تسلی دی۔ تمہارا موبائل بھی نہیں چل رہا ورنہ ہم دانیال بھائی کو بلا لیتے۔ صائم زبیریہ کی بات پر جل بھن گیا۔ ہاں، تمہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتے اور مجھ سے کہتے بیٹا کل تمہارا ولیمہ ہے، ضرور شرکت کرنا۔ مگر ولیمے کی دعوت تو لڑکے والے کرتے ہیں۔ اس کی بات سمجھے بغیر زبیریہ نے سادگی سے کہا۔ اسٹوپڈ، تمہارا تو بس نہیں چل رہا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤ۔ تمہارا دل نہیں چاہتا؟ زبیریہ نے سر اٹھا کر صائم کو دیکھا اور بہت غور سے دیکھا۔ اس شخص کو پانے کے لیے اس نے کتنا بڑا رسک لیا تھا۔ سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ تب لگتا تھا وہ صائم کی نہ ہوئی تو مر جائے گی، اور آج وہ اس کے اتنا قریب تھا۔ وہ اس پر پورا حق رکھتی تھی، اسے چھو سکتی تھی، مگر وہ پاگل دل جو اس کے نام کی مالا چپڑاتا تھا بالکل خاموش تھا۔ صائم ہلکا سا مسکرایا۔ کیا تمہارا دل بے ایمان ہو رہا ہے؟ اسٹوپڈ، کوئی بات مت کرنا۔ صائم کی بات نے من کو گدگدایا نہیں تھا بلکہ وہ بیزار ہوئی تھی۔ زیبی، صائم نے ذرا سا رخ اس کی طرف موڑا۔ یہ رات، بارش، تنہائی اور میں اور تم، یہ غنیمت ہے۔ زیبی نے ان لفظوں کے پیچھے ہٹنا چاہا مگر صائم کے انداز میں اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گی۔ صائم نے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ میں ان لمحوں کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے ہمیں کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصہ ایک دوسرے سے بات کرنا تو ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ پائیں۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ زیبی ڈر گئی۔ تمہارے گھر والے تم پر زور ڈال کر یہ نکاح ختم کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لکڑی چٹکی اور چنگاری اڑ کر زیبی کے پاؤں پر پڑی۔ زیبی کے منہ سے سسکاری نکلی اور اس نے پاؤں سمیٹ لیا۔ صائم نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ چنگاری اس کے ہاتھ تلے بجھ گئی مگر اس کی جلن کا ہلکا سا احساس دونوں نے محسوس کیا۔ اور اگر یہ دباؤ تمہارے گھر والوں نے تم پر ڈالا تو؟ زیبی نے پوچھا۔ مجھ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، میں تو پورے کا پورا تمہارا ہو چکا ہوں۔ اور میں بھی۔ زیبی نے صائم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کمرے کے ماحول سے گھبرا کر روشنے کا کوریڈور میں آ کر بیٹھ گئی۔ سرمد صاحب کے پاس ثمینہ موجود تھیں۔ وہ بے تحجی سے آنے جانے والوں کو دیکھنے لگی۔
زندگی کتنی بدل گئی ہے، بھاگتے دوڑتے پریشان حال لوگ عجلت میں آتی جاتی نرسوں اور ڈاکٹروں کو دیکھتے اس نے سوچا اتنے دنوں کی پریشان خیالی کو چھوڑ کر وہ کچھ مثبت سوچنا چاہتی تھی۔ یہاں سے گھر جا کر وہ پہلا کام کیا کرے گی؟ اپنا کمرہ صاف کرے گی، گلدان میں پھول سجائے گی۔ لیکن پھولوں کی موجودگی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر مسکراہٹ صحیح بچی کی طرح ہونٹوں سے گوشوں میں سمٹ گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا محبوب شوہر، وہ زمانہ جو 3 دن قبل اپنے ساتھ بہت کچھ سمیٹ کر لے گیا تھا، اب تو وہ سہم جاتی تھی کیونکہ بظاہر خاموش دکھائی دیتے شخص کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ اس شخص نے کہا وہ میرے گھر ایک رات گزارنے آئے تھے، اس بات کا مطلب سمجھتی ہو دانیال فنکارہ؟ روشانے اس بات کا مطلب نہیں سمجھنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی مگر دانیال نے اسے بازو کھینچ کر بٹھا لیا۔ میں ان تک پہنچ گیا تھا مگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ میں ان کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی، روشانے کہنا چاہتی تھی مگر لب سی لیے۔ وہ دانیال کی بیوی تھی، اس کا مزاج خوب سمجھتی تھی۔ دانیال کو اپنے اندر کا غبار نکالنا تھا اور وہ ایک اچھی سماں تھی۔ ماں نے ایک بات سمجھا کر بھیجا تھا، مرد عورت بحیثیت انسان برابر ہیں، مگر جب بات رشتے کی ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور سربراہ سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ جب شوہر غصے میں ہو تو عقل مند بیویاں بحث نہیں کرتیں، گہرا کنواں بن جاتی ہیں جس کے اندر مرد کا سارا غصہ اتر جاتا ہے، اور جب وہ اپنے غصے کے بھنور سے نکل آئے تو پھر اپنی کہو، احساس دلاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا تھا، یقین جانو وہ تمہاری سنے گا، شرمندہ ہوگا، گلے لگا کر آنسو بھی پوچھے گا۔ روشانے نے ماں کی نصیحت گرہ سے باندھ لی۔ گہرا کنواں بن گئی جس میں پتھر اتنی گہرائی میں گرتے کہ آواز تک نہ آتی تھی۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا تو اسی کے سامنے رو پڑا۔ میں کیا کروں روشانے کو دانیال پر ترس آ گیا۔ وہ تو گھر آنے والی عورتوں کی باتیں سن کر مر رہی تھی اور دانیال کو تو باہر نکلنا تھا۔ چلیں ابو کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ سمینا سامان سمیٹ رہی تھی، ڈاکٹر نے آج انہیں ڈسچارج کرنا تھا۔ دانیال ان کا ہاتھ چوم کر تسلیاں دلاسے دیتا گیا، وہ تسلیاں جو وہ خود کو نہیں دے پا رہا تھا۔ سرمد نے آنکھیں بند کر لیں، بس میں ہوتا تو ہمیشہ کے لیے کر لیتے، مگر بس میں ہی تو کچھ نہیں۔ آجا یار، رات تو بارش نے بے سودی کر دی، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ چاروں آگے پیچھے عمارت میں داخل ہوئے، چاروں اپنے لباس وضوقتا سے مزدور ٹائپ نشئی لگ رہے تھے۔ آج جمعہ تھا تو کام کی چھٹی تھی مگر نشے سے ٹوٹا بدن نہ جمعہ دیکھتا ہے، نہ ہفتہ، نہ اتوار، اور طلب پوری کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ یہاں اگلے 6 دن ان کی مزدوری لگنا تھی۔ رحمے نے چٹائی کھینچ کر بچھائی۔ چل سلیم تو پتے پھینک، میں سگریٹ بناتا ہوں۔ سب دائرے میں بیٹھ گئے۔ ایک نے جیب سے پڑیاں نکالی، احتیاط سے کھولی اور اسی احتیاط سے سگریٹ بھرنے لگا۔ سلیم نے پتے پھینک کر بانٹنے شروع کر دیے۔